ولی ہے وہ تو باپ ہے، بے شک. وہ طلاق ہو گئی ہے، نکاح قائم ہے، جو بھی صورت ہے، جب یہ لڑکی اس کی بیٹی ہے اور اس کے نطفے سے پیدا ہوئی ہے، اب یہ لڑکی جو ہے نا نکاح کا جو ولی ہے وہ اس کا باپ ہی ہے. جی. وہ اس شہر میں ہے، وہ دوسرے شہر میں ہے، اس سے اجازت طلب کی جائے، اجازت لے لی جائے، پھر اس کا نکاح پڑھا دیا جائے جس کے ساتھ بھی پڑھانا ہے اور جس کے ساتھ والد صاحب اجازت دے دیں. جی. اور اگر صورت یہ بنے کہ والد موجود ہے، وہ اس شہر میں ہے یا کسی دوسرے شہر میں ہے، اس کا پتہ بھی معلوم ہے، لیکن اس سے پوچھا نہیں گیا اور کسی اور ولی سے بھی نہیں پوچھا گیا اور ماموں نے اس کا نکاح پڑھا دیا یا ماموں نے اس کا نکاح کر دیا، یہ جو صورت ہے نا یہ درست نہیں ہے. ٹھیک ہے. ماموں کسی بھی صورت میں ولی نہیں بن سکتا. ٹھیک ہے. ولی کون بنتا ہے؟ ولی بنتا ہے والد اور اس کے جو لڑکی کے جو عصبہ رشتہ دار ہوتے ہیں نا، یعنی والد ددیال سے، ددیال سے. جی جی بالکل. ہاں جی، والد کی طرف، لڑکی کے جو ددیال ہے. ہاں جی بالکل. اس کی طرف سے، یعنی والد ہے، جی. بھائی ہیں، چاچے ہیں اور حتیٰ کہ چاچے کے بیٹے ہیں، یہ جو عصبہ رشتہ دار ہوتے ہیں نا، ان کا حق مقدم ہے. ٹھیک ہے. اوکے شیخ. اچھا شیخ مفتی عبد الرحمن انور صاحب، شیخ اس حوالے سے شیخ محترم کی بات کو آگے بڑھاؤں گا. ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو بیٹیوں کو پوچھتے نہیں ہیں، لائف ٹائم نہیں پوچھتے، کوئی معاملہ ہے، طلاق ہو گئی ہے، کسی بھی صورت میں کوئی بھی معاملہ بنا وٹ ایور، لیکن وہ اپنی بیٹی کو پوچھتے ہی نہیں اس کے بعد. تو شیخ اس صورت میں ولی اپنی ولایت کھو دے گا یا نہیں؟ یہ آپ نے ایلیبریٹ کرنا. دوبارہ پوچھیے گا. شیخ ایک حوالہ ہے، شیخ نے فرمایا کہ ولایت تو ولی والد ہی ہے. اب طلاق ہو چکی ہے، خاتون کی آگے شادی ہو چکی ہے، وہ بچی اپنی نانا نانی کے پاس رہ رہی ہے. اب والد نہ ملنے آتا ہے، والد اس کے جیسے کہتے ہیں نا اللہ تعلقی ہی ہو جائے، تو اس صورت میں کیا والد پھر بھی سٹل ولایت کا حقدار ہے یا نہیں؟ دیکھیں شریعت نے اس انسان کو ایک اتھارٹی دی. بطور مثال آپ مجھے ایک اتھارٹی سونپ دیتے ہیں، جی بالکل، ایک عہدہ مجھے سونپ دیتے ہیں، جی، تو پھر میری ایک شرم کا یا غیرت کا یا مروت کا تقاضا یہ ہے کہ میں بھی ان تقاضوں پہ پورا اتروں، جی بالکل، جو آپ نے مجھے سونپ رکھے ہیں. جی. تو اللہ تعالیٰ نے جس کو ولایت کا درجہ عطا کیا ہوا ہے کہ یہ لڑکی کا ولی ہے، جی، اس کا سرپرست ہے. اب سرپرست جو ہے اس کو بھی چاہیے کہ جس کرسی پہ اس کو شریعت نے بٹھایا ہے یا جو اتھارٹی اس کو اللہ نے دی ہوئی ہے اس کا وہ لحاظ کرے. بہرحال اگلی بات کہ اگر عورت کو طلاق ہو جاتی ہے تو پھر وہ اپنے معاملات کی ذمہ دار خود زیادہ ہے. شاید ایسا ہی ہے نا، یعنی وہ جو ہے نا اجازت وہ ہے باقرہ عورت سے، مطلب وہ جو کنواری ہے. جو شوہر دیدہ خاتون ہوتی ہے نا، وہ الایّم احق بنفسہا من ولیہا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ عورت جو شوہر دیدہ ہو، یعنی کہ بیوہ ہو گئی، شوہر نے چھوڑ دیا یا کوئی اور مسئلہ بن گیا تو بہرحال اس کا شوہر نہیں ہے، فرمایا کہ وہ اپنے معاملات کو ہینڈل کرنے کی زیادہ اختیار والی ہے. بالکل، کیونکہ اس کو تجربہ ہو چکا ہے، وہ اس لائف سے گزر چکی ہے. اب بیٹی ہے ایک خاتون، والد کی یہاں بات ہو رہی ہے ہمارے کہ خاتون کی بیٹی ہے، وہ خاتون کی آگے کی شادی ہو گئی لیکن بیٹی تو سٹل موجود ہے نانا نانی کے پاس. اب اس بیٹی کی شادی ہونی ہے، والد یہاں پر رابطے میں نہیں ہے بیٹی کے، وہاں پر کوئی رابطہ نہیں، کوئی معاملہ نہیں. اب انہوں نے بچی کی شادی کرنی ہے، وہ نانا نانی کے پاس موجود ہے، اب انہوں نے شادی کرنی ہے. اب اس صورت میں شیخ نے فرمایا کہ ولایت والد ولی کی اجازت ہے. اب ولی نے پوری زندگی پوچھا نہیں یا وہ قطع تعلقی کر چکا ہے، تو اس صورت میں بھی کیا اسے اجازت لینی لازمی ہے شیخ والد سے؟ یعنی دادا کی بات کر رہے ہیں آپ؟ والد نہیں، بیٹی کی بات کر رہے ہیں شیخ. نہیں، ایک عورت تھی، اس کی شادی ہوئی، اب طلاق ہوگی لیکن اس کی بیٹی تھی. اب اس عورت کی آگے کہیں اور شادی ہوگی لیکن جو بیٹی تھی وہ اس وقت موجود ہے اپنی نانا اور نانی کے پاس. اب اس صورت میں بچی بڑی ہو گئی ہے، اب اس بندے نے وہ جو اس کا والد تھا بیٹی کا وہ کہیں اور وہ بھی شادی کر چکا ہے، والدہ بھی شادی کر چکی ہیں یا والدہ حیات نہیں ہے. تو اس صورت میں اب اس موقع پر وہ بچی بڑی ہو گئی، اب سر وہ ساری زندگی پلی بڑی ہے اپنے نانا نانی کے گھر. اب اس صورت میں کس کی ولایت چلے گی شیخ؟ اس میں خیر تو اسی کے اندر ہے کہ جو ولی جس کو شریعت نے اصل بنایا ہے نا انہی کے ساتھ رابطے میں رہا جائے. اچھا ٹھیک ہے. یا انہی کے ساتھ نہیں تو پھر جیسا کہ شیخ نے فرمایا کہ چاچا ہے، جی، تایا ہے، ٹھیک ہے، بھائی ہے، مطلب ان میں سے کوئی تو رابطے میں ہوگا نا، یعنی کہ ان کو درمیان میں ان کا ریفرنس ڈالیں اور والد تک رسائی حاصل کرنے کی کوشش کریں. یا انہی میں سے کسی کو جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ والی، کیونکہ جب اصل ایک چیز موجود نہیں ہے
تو پھر اصل کا جو ریپلیسمنٹ شریعت نے دیا ہوا ہے نا، آپ وہ طریقہ الٹرنیٹ جو دیا ہوا ہے وہ طریقہ آپ اختیار کریں، جانون طریقہ جو ہے، مطلب وہ چچا کی صورت میں ہو، تایا کی صورت میں ہو، بھائی کی صورت میں ہو، آپ ان لوگوں کو انشاءاللہ بیچ میں ڈالیں تو خیر ہوگی. ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ والد کو منا لیں، والد کو لیں، وہ دوبارہ آپ کی سرپرستی پہ راضی ہو جائے اور حق ولایت استعمال کرے. ٹھیک ہے شیخ، اس حوالے سے میں چاہوں گا شیخ نے بھی جس کا جواب دیا ہے اس حوالے سے بتائیے. ہاں بالکل صحیح فرمایا. مسئلہ تو یہی ہے نا کہ جب وہ موجود ہے، ہاں زندہ ہے جی، اب رابطہ نہیں، اگر اس کا رابطہ نہیں ہے تو انہوں نے کیوں رابطہ نہیں کیا؟ مقصد یہ ہے کہ جب وہ ولی ہے، شریعت نے اس کو ولی قرار دیا ہے تو یہ رابطہ کریں. ٹھیک ہے. اور ہوتا یہ ہے کہ جب ایسی علیحدگی ہو جاتی ہے تو علیحدگی کے بعد نا جو عورت ہوتی ہے وہ اپنی بیٹی اپنے بیٹوں کو ایسے سمجھاتی ہے کہ تمہارا جو باپ تھا نا وہ تو ظالم اور جابر اور کیا کیا. اور اگر بچے باپ کے پاس چلے جائیں پھر انہوں نے ان کی ماں کے بارے میں یہی بتانا کہ وہ تو بڑی ظالم خاتون تھی، نافرمان تھی، یہ تھی اور وہ تھی، دونوں طرف سے اس طرح. لیکن شریعت کے جو اصول ہے وہ تو اٹل ہے، قائم ہے. ہاں ہے نہیں تو پھر السلطان ولی من لا ولی اللہ، یہ بڑی زبردست بات ہے. پھر جو سلطان ہے، حاکم ہے، قاضی جج ہے، پھر ان کے پاس رجوع کر کے مسئلے کو اگر میں ایسا بھی ہو سکتا ہے اگر وہ ہیں بھی ولی لیکن وہ کسی بھی راستے پہ آ نہیں رہے، والد بھی نہیں آ رہا، پھر عورت کو میرے خیال دے دینا چاہیے کہ وہ قانون کا دروازہ کھٹکھٹائے، حاکم وقت کے پاس جائے، وہ پھر کسی طرح بٹھا کے ان کا مسئلہ جو ہے اس کو حل کر. جزاک اللہ خیر. بہت